اور عیسائی مسلمانوں سے جب یورپ میں مکالمے کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں ایک اللہ کو ماننے والے، مسلمان بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ یہی ہمارے درمیان قدر مشترک ہے۔ اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ وہ صحیح غلط ہیں، یہ بات تو ظاہر اور صاف ہے، ہو سکتی ہے۔ بحث یہ ہے کہ لوگ یہ شرک کرتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر قائم۔ عیسائیوں کی جو 1/3 تقریباً آبادی دنیا کی ہے، وہ شرک کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ نہیں توحید پر قائم۔ ہندوؤں کے بھی آپ اگر فلاسفرز کے پاس چلے جائیں جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ شرک سے صاف اعلان برت نہیں، ہم پتھر کے بتوں کو نہیں پوچھتے، یہ تو صرف علامت ہے، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی۔ کہیں وہ دولت دیتا ہے تو اس کا ایک بت بن گیا ہے، کہیں اس کی قدرت ہے، اس کے 8-10 ہاتھ ہیں تو ایک دوسرا بت بن گیا ہے۔ یہ تو ہم نے علامتیں بنا لی ہیں، نشانیاں ہیں اس کی، لیکن ان کی ہم پرستش نہیں کرتے، بلکہ ہم تو پرستش تو اس کی خدائے واحد کی کرتے ہیں، یہودیوں ہندوؤں کا وید میں، فلسفے میں۔ یہ بھی میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات کہ عیسائی واقعی ٹھیک ہے یا ہندو ٹھیک، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں۔ دنیا کے اندر ایسی قومیں موجود ہیں کہ جو صاف صاف اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم موحد ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی حدیث کی ہر تعلیم کی روح سے وہ مشرک۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق جو مختصراً بیان کر دیا کہ یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، تو اللہ کی بندگی کریں اور اس عبادت میں کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ الہ کے معنی بھی، الہ اور رب کے معنی ہم عام طور سے نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آدمی جا کے سجدہ کرے اور رکوع کرے اور مرادیں مانگے، بس وہی جو بہت آگے بڑھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے یہ بندگی، یہ لوگ شرک کے فتوے لے کر آتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، فتوے صادر کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بات نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ وفاداری، محبت، پرستش، اطاعت اور طاقت کا آپ ایسا سرچشمہ مانیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے اس کے اختیارات میں، اور یا اس سے الگ بھی اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے اس لحاظ سے انسان خود اپنا بھی معبود بن جاتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ نہیں کہ معبود جو ہے پتھر کا اور چاندی کا اور سونے کا اور درخت، چاند، سورج ہی ہوتے ہیں، یا وہ قبریں ہی ہوتی ہیں، بلکہ جب آدمی اپنا ایسا شیفتہ اور فرشتہ ہو جائے، اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دے، اس کے ساتھ وفاداری، اس کی بے خواہی، اس کے ساتھ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہو جائے، وفاداری کا، پرستش کا مرکز اپنی نفس، اپنی ذات ہو جائے، وہ بھی الہ۔ تو قرآن مجید نے ایک دفعہ یہ فرمایا عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے جو ان کے علماء ہیں اور جو ان کے رہنما ہیں دینی، اس میں رہبان تو سمجھیے کہ خانقاہ میں بیٹھنے والے صوفی ہیں، اور احبار جو ہیں وہ علماء ہیں، انہوں نے ان کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، ان کے ایک حدیث ہمارے سلسلے میں پہلے گزر چکی ہے، تو وہ حاتم تائی کے لڑکے تھے، عیسائی تھے، قبیلہ طے کے سردار تھے، اور وہ ایمان لا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہت لمبی حدیث ہے، جس جو حدیث یہاں بیان کر چکے ہیں وہ یہ تھی کہ اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اسی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی، صرف ہم تو نہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ان کی بندگی کرتے ہیں، نہ ان کا رکوع کرتے ہیں، نہ پرستش کرتے ہیں، نہ منتیں مانتے ہیں، تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ جس چیز کو حلال کر دیں تم اس کو آنکھیں بند کر کے حلال مانیں، اور جس چیز کو وہ حرام کر دیں تم اس کو آنکھیں بند کر کے حرام مانیں۔ انہوں نے کہا ایسا تو ہے، ہم نے اپنا پورا دین تو ان کے حوالے کر رکھا ہے حرام ہے، آپ نے کہا یہی تو ان کو رب بنا، یہ بھی ربوبیت کے مقام پر ان کو رکھنا ہے۔ اس لیے یہ حق تو اللہ کا ہے کہ آدمی بلا چونچرا آنکھیں بند کر کے حرام و حلال کو مان لے، نہ کسی ریاست کا ہے، نہ کسی فرد کا ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کا ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی صوفی کا ہے، کسی کو یہ حاصل نہیں ہے۔ اس کا حلال و حرام
اللہ کے حرام و حلال سے الگ یا اس سے بالا یا اس سے ماورا یا اس سے علیحدہ اس کو حرام و حلال مانا۔ چنانچہ قرآن نے جہاں جانوروں کے کھانے پینے کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کی جائے مت کھاؤ، بتوں کے نام پہ ذبح کیے مت کھاؤ، تو فرمایا ہے کہ تم شیطان اور دوسرے لوگ تمہیں وسوسے ڈال دیں کہ نہیں کھا لو، اس میں کیا ہے جانور کھانے میں۔ فرمایا کہ تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تم مشرک ہو، یہ بھی شرک ہوگا۔ وہ جانور کھانا جو بت کے نام پہ چڑھایا گیا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا، قرآن نے کہا کہ یہ احکام میں اطاعت جو ہے یہ بھی شرک ہے۔